سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه یقیناً ہم ہی نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک مجھے خدشہ ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سردار لوگ کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح یقیناً ہم تو دیکھ رہے ہیں تجھے کہ تو کھلی غلطی کا مرتکب ہے۔ سورۃ الاعراف کے اس 8ویں رکوع سے اللہ رب العالمین نے موضوع کو تبدیل کیا ہے۔ گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کے موضوع کے اعتبار سے 5 قسم کے موضوع اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور تذکیر بایام اللہ، یعنی ان دنوں کا ذکر جن دنوں میں قوموں پہ عذاب آئے، قوموں پہ اللہ کی طرف سے سزا آئی، اس کو تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اسی موضوع کا آغاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس رکوع میں 8ویں رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر 4-5 رکوع کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد، بڑا مقصد جو ہے وہ تو ایک طرف ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، اور ان انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے بہت زیادتیاں کی، بہت ان کو مصائب اور آلام سے گزرنا پڑا،
لیکن وہ سب کے سب اپنے کام اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کے لیے بھی گویا یہی ایک اسوہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور سب رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول ہیں، لہذا آپ بھی اپنے کام اور مشن پر ہمیشہ گامزن رہے۔ اور در حقیقت یہ ہدایت اور یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے، کہ جمیع انبیاء علیہ السلام اسی ایک کام کے لیے تشریف لائے، دین کی سربلندی کے لیے تشریف لائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ سارے نبیوں کی زندگی کا مقصد یہی تھا، اور قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آنے۔ آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے۔ اب آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دین کی محنت کی ذمہ داری امت کی ہے، لہذا قیامت تک جو امت کے لوگ دین کی خدمت کا ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کام کو آگے لے کر چلیں گے تو وہ اس ہدایت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے جس میں مصائب، پریشانیاں، رکاوٹیں اور لوگوں کی طرف سے اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان کو حوصلے سے، صبر سے، انبیاء کے طرز پر ان کے اسوہ کو اپناتے ہوئے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، اسی کام کو کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ میں اور آپ یہ عزم بھی کریں، نیت ارادہ بھی کریں، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں جہاں بھی شروع کیے گئے، یہاں سورۃ اعراف میں بھی ہے، آگے سورۃ ہود میں بھی ہے، پھر اس سے آگے 19ویں پارے کے اندر وہاں بھی اللہ پاک نے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اکثر مقامات پہ واقعات کا جو تسلسل شروع ہوتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ ان سے پہلے بھی تو نبی اور رسول گزرے، پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، پھر اسی طرح ان کی نسل میں چھٹی ساتویں پشت میں حضرت ادریس علیہ السلام، وہ بھی ان کے بیٹے تھے، ان کے پڑپوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ان سے تذکرہ کیوں شروع کیا جاتا ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 8 قرن کا فاصلہ ہے۔ 8 قرن کہتے ہیں عربی زبان میں 1 صدی کو، 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے، تو 8 قرن کا مطلب 800 سال۔ بعض روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جن کے تذکرے قرآن کریم میں سب سے پہلے کیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں بھی جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جب بڑا طویل دن اور بڑا لمبا اور خوفناک دن ہوگا جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے
پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور لوگ پریشان ہو کر اس کی دن کی طوالت سے اور لمبائی سے یہاں تک تمنا کرنے لگیں گے کہ حساب کتاب ہو، جہنم ملتی ہے مل جائے، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ تو پھر وہ کہیں گے کس سے سفارش کرائیں کہ حساب شروع ہو جائے؟ تو لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ سفارش کریں۔ وہ عرض کریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، آپ آگے جائیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، تو حضرت نوح علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوں گے کہ انت اول الرسل فی الارض، آپ زمین میں اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہیں گے کہ آپ زمین میں اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی آپ کو پہلا کہا گیا، واقعات میں بھی پہلے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے تک ساری امت ایک ہی دین پر تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو جو پیغام بھی دیا جاتا تھا وہ صرف معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے پیغامات تھے، اور باقی سب دین پر تھے، توحید پر تھے، اللہ کی احکامات پہ چل رہے تھے۔ معمولی کہیں کوئی تھوڑی بہت لغزش تھی تو اس کے متعلق ہدایات تھی، یعنی نظریاتی طور پر ساری انسانیت اس وقت ایک ہی عقیدے پر تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ادریس علیہ السلام نے کہتے سب سے پہلے لکھنے کا آغاز کیا، قلم اور تحریر، اس کا آغاز سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے ذریعے کروایا۔ اسی طرح کپڑوں کو سلائی کرنا، سوئی دھاگے سے ٹانکا لگانا، یہ عمل بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو وہ اس طرح کے احکامات تھے کہ زمین کو کاشت کیسے کرنا ہے، فصل کیسے نکالنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، یہ احکامات تھے، زمین کی آباد کاری کی ہدایات تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے بت پرستی شروع ہوئی، شرک شروع ہوا۔ سورۃ نوح 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے جو 5 بڑے بت تھے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر۔ یہ ود، سواع، یعوق، یغوث اور نصر، یہ 5 بت تھے جن 5 بتوں کی یہ قوم کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ود مرد کی شکل میں تھا، سواع عورت کی شکل میں تھا، یغوث شیر کی شکل کا تھا، اور یعوق یہ گھوڑے کی شکل کا تھا، اور نصر جو ہے یہ گدھ کی شکل کا تھا، یہ جو مردے کھانے والا پرندہ گدھ ہے اس کی شکل کا تھا۔ تو یہ 5 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ 5 اللہ کے ولی تھے، اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کا، زمین کی آبادکاری کا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کا لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے مریدین جو تھے ان کے خیال میں آیا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ہمیں عبادت میں بڑا مزہ آتا تھا، اب ہمیں عبادت میں ویسا جی نہیں لگتا، تو ہم کیا کریں؟
ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی، کیا کریں؟ تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ ان کی تصویریں بنا کے سامنے رکھ لو، تصویر سامنے ہوگی تو تمہیں یوں ہی لگے گا کہ وہ موجود ہے، عبادت اللہ کی کرتے رہنا۔ ایک نسل تو اسی طرح تصویر ان کی سامنے رکھ کے عبادت کس کی کرتی رہی؟ اللہ ہی کی۔ لیکن پھر اگلی نسل آئی تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھائی تصویریں خراب ہو جاتی ہیں، بارش آتی ہے بھیگ جاتی ہے، طوفان آتے ہیں خراب ہو جاتی ہیں، تو تصویروں کی جگہ پتھر کے مجسمے بنا دو۔ دوسری نسل نے پتھر کے مجسمے بنا کے عبادت ابھی بھی اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ اور پھر اگلی نسل کو یہ پٹی شیطان نے پڑھائی کہ تمہارے بڑے تو ان بتوں کی عبادت کرتے، تم کدھر چلے گئے؟ تو وہاں سے پھر اس شرک کا آغاز ہوا۔ اس لیے ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ جو اکمل اور ادوم شریعت ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور بیضاء شریعت ہے، اس شریعت میں تصویر کو ہی حرام قرار دے دیا گیا۔ پہلی شریعتوں میں حرام نہیں تھی، لیکن اس میں تصویر پہ ہی پابندی لگا دی گئی کہ تصویر حرام ہے۔ گھر کے اندر کاغذ پہ ہو، مجسمے کی شکل میں ہو، لکڑی کی بنی ہو، پتھر کی بنی ہو، کسی بھی شکل میں تصویر گھر کے اندر ہو تو یہ گھر کے اندر ہونا بھی اس کا رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو آج ان تصویروں سے ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ آج بے برکتی کے رونے تو ہم روتے ہیں، اور اس کے لیے تعویذ لینے کے لیے بھی بھاگتے ہیں، ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن نحوست اور بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ تصویر ہے۔ اس سے ہم پرہیز نہیں کرتے، اس سے ہم بچتے نہیں ہیں۔ کارٹون ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، تصویروں کی شکل والے کپڑے ہیں، یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن میں تصاویر بنی ہوتی ہیں، ان کو ہمیں ہٹانا چاہیے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب میں جو لوگ مبتلا ہوں گے وہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ تصویر بنانے والے سب سے شدید ترین۔ کیمرے کی تصویر میں بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ تصویر نہیں ہے جو حرام ہے، لیکن بہرحال احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ بالخصوص جو فضول تصویریں ہیں، ایسے شوقیہ تصویریں ہیں، ان سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ بنائیں نہ بنوائیں۔ اسی طرح گھر کے اندر تصویر ہو تو اس میں فرمایا کہ 3 گھر ایسے ہیں جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک وہ گھر جس میں تصویر ہو، ظاہر ضرورت سے زائد جو بلا ضرورت اور فضول اور شوقیہ تصویریں ہیں، کچھ تو اب مجبوری بن گئی ہے۔ اللہ کرے اسلامی نظام آئے، اسلامی حکومتیں آئیں، امانت دیانت دنیا میں عام ہو تو اس نوٹ کی تصویر سے بھی ہماری جان چھوٹے۔ اور یہ دوسری تصاویر جو ہو جاتی جو مجبوری میں، آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اللہ ان سے بھی ہماری جان چھڑوائے۔ لیکن بہرحال یہ کسی حد تک ایک مجبوری میں داخل ہے۔ جو شوقیہ تصاویر ہیں جس گھر میں ہیں، فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسرا فرمایا جس گھر میں کوئی شخص جنبی، یعنی جس پہ غسل فرض ہے، اب بلا وجہ وہ بغیر غسل کے گھر میں پھر رہا ہے، غسل کر سکتا ہے، ٹائم بھی ہے، اسباب بھی موجود ہیں، پھر بھی نہیں کر رہا سستی کی وجہ سے، یا خاتون بغیر غسل کے پھر رہی ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں۔
تو تصویر جو ہے یہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصاویر وہ لٹکا لیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ روزانہ صبح پھولوں کا تازہ ہار حضرت صاحب کے گلے میں، یعنی تصویر کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ یہ آج تو صرف ہار لٹکا رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اگلی نسل انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دے گی۔ تو خدا را اپنی نسلوں کے ایمان کا فکر کریں، بزرگوں کا احترام، ان سے عقیدت محبت اپنی جگہ الحمدللہ ہم بھی احترام اور عزت اور عقیدت بزرگوں کی رکھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے اکابر علماء دیوبند سے بڑھ کر علماء اور اولیاء اور بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سب سے زیادہ ادب و احترام والے، لیکن شریعت کے حدود کا بھی خیال رکھنے والے کہ تصویر نہیں، بزرگوں کے ساتھ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ تو الٹا ان بزرگوں کو پھنسانے والی بات ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے گھروں کو ان تصویروں سے اور ایسی حرام چیزوں سے ہم پاک کریں تاکہ ہماری نسل شرک سے محفوظ رہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، سارے مل کر بول دے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی دعوت بھی یہی تھی۔ مزید ان کے حالات کے متعلق گفتگو انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية انك على كل شيء قدير، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله